اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے حوالے سے 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور پاکستان کے سماج میں کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی 2-3 بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، افغانستان کے حوالے سے گزشتہ روز پاکستان میں اور افغانستان میں بڑا شور شرابہ رہا۔ انڈین میڈیا نے بڑی دھوم مچائی اور پاکستانی میڈیا نے بڑی دھول چٹائی، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بڑا شور شرابہ رہا، لیکن آج بالکل خاموشی ہے، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن آج وفاقی وزیر دفاع، بلکہ وزیر دفاع وفاقی ہوتا ہے، تو خواجہ آصف انہوں نے بڑی اہم ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ سے پہلے گزشتہ روز میں نے ایک وی لاگ کیا تھا جس میں افغانستان کے حوالے سے بات کی، اور اس وی لاگ میں نے ایک بات کہی کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے فرزند مولانا حامد الحق حقانی صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے بتایا کہ وہ افغانستان کا دورہ کیا، اور دورہ کر کے جب واپس آئے تو ان کے جو ترجمان ہیں یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور یہ کہا کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ TTP کو اب لگام ڈالیں گے، اور TTP کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ مکمل ہوگی ہے۔ اس طرح کی باتیں اخبارات میں بھی چھپیں۔ ہمارے دوست عمر چیمہ صاحب انہوں نے سٹوری بھی اس پر کی تھی، لیکن مجھے حامد الحق حقانی صاحب کی طرف سے کل میسج موصول ہوا کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ ان کا جو پیغام ہے وہ کلیئر کر دوں، آپ تک یہ بات پہنچا دوں۔ اب جو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے، لیکن 3-4 خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ پورا وی لاگ سنیں۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے حوالے سے 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور پاکستان کے سماج میں کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی 2-3 بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے افغانستان کے حوالے سے آج کوئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب وہ وزیر دفاع تھے تو بطور وزیر دفاع انہوں نے 2-3 ایسی فائلیں سائن کی ہیں جن میں افغان شہریوں کو فوج سے نکالا گیا، جن میں ایک کیپٹن اور ایک لیفٹیننٹ تھا۔ یعنی حیران کن بات ہے کہ پاکستانی فوج میں 2 افغان شہری اہم عہدوں پر تعینات تھے۔ تو یہاں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بڑا انٹیلیجنس کا سسٹم ہے، وہ سسٹم کہاں گیا؟ خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گرد اس وقت افغان سرزمین میں مقیم ہیں، سوائے ان 3-4 ہزار کے جن کو بانی PTI لائے تھے۔ اس لیے قومی اسمبلی میں بریفنگ بھی دی گئی تھی، 2022 کے بعد ہے، اس کے بعد مزید نہیں آئے۔ یعنی انہوں نے 3-4 ہزار وہاں پر ہیں اور جن کو بانی PTI لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ کوئی نئے اصول طے نہیں کرنا چاہتے، جو ماضی گزرا ہے 30-40 سال کا اسے کلین بریک کیا جائے۔ خواجہ آصف نے ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ TTP کو لانے، معاشی تباہی اور نواز شریف کو فارغ کرنے پر پوچھنا چاہیے، جنرل باجوہ، فیض اور بانی PTI پارلیمنٹ کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر ہم بہت دفعہ گئے ہیں، گھر اور جیل کا راستہ پتہ ہے، ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ خواجہ آصف صاحب نے آج وہاں پر بات کی ہے۔ تو انہوں نے جہاں PTI کو ٹارگٹ کیا، دہشت گردی کو ٹارگٹ کیا، اور یہ کہا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان تینوں ملوث ہیں پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے اشاروں میں یہ بات کہی ہے۔ عمران خان صاحب آج جو لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا کیس تھا اس میں 2 مقدمات سے بری ہوئے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں ان کی جو بریت ہے اس کی درخواست منظور کی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی، جس کے سلسلے میں عمران خان کے وکلاء نعیم پنجوتھا، سردار مصروف اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے، اور آج جو باقی ڈیٹیل اس پر بات چیت ہوئی اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرتے ہوئے یہ جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا، اور یہ جو بانی PTI کے خلاف تھانہ لوہی بیر اور سہلہ میں یہ مقدمات جو ہیں درج کیے گئے تھے۔ اچھا، لیکن عمران خان صاحب تو بری ہو گئے 2 مقدمات میں، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو عمران خان صاحب کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ کی پنجاب میں جان محفوظ نہیں، ہم آپ کو KPK میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور وارنٹ گرفتاری راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے جاری کیے۔ عدالت نے صرف انہی کے وارنٹ جاری نہیں کیے بلکہ مراد سعید، شیری مزاری، شہباز گل اور شبلی فراز کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے واقعات سے متعلق کیس میں جاری ہوئے،
ان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے 2 اپریل کو علی امین گنڈاپور کو پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ گرفتار کر کے ان کو لایا جائے اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو۔ اچھا، یہ تو علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہے۔ جس طرح کی خبریں ہم 2018 کے بعد نواز شریف صاحب کے حوالے سے سنتے تھے، اب اس طرح کی خبریں ہم مسلم لیگ نون کی حمایت میں سن رہے ہیں اور تحریک انصاف کے خلاف سن رہے ہیں۔ اور ابھی ایک اور بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیگ شپ ایون فیلڈ اور الجزیرہ ریفرنس میں حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ احتساب عدالت نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو اب سنا دیا گیا ہے، اور ایک پوری لمبی ڈیٹیل ہے، وہ آپ اخبارات میں پڑھ سکتے ہیں اور ٹی وی چینل پہ چل سکتی ہے، نشر ہو رہی ہے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ کل مسلم لیگ نون والے گرفتار ہو رہے تھے اور تحریک انصاف والے جشن منا رہے تھے، آج مسلم لیگ نون والے بری ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف والے قیدی بن گئے ہیں۔ تو وقت کبھی ہاتھ میں نہیں رہتا، تو اس لیے جب آپ کو موقع ملے تو وقت کا استعمال اس طریقے سے کریں تاکہ نفرتیں ختم ہوں۔ اچھا، ایک اور ذرا افسوسناک خبر ہے، وہ ہے کہ جیل نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جیل کا جو واش روم ہے اس میں گرے ہیں اور ان کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ کے جج ارشد حسین بھٹا نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے کی سماعت کی، جس دوران اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی پرسوں گر گئے جس سے ان کو فریکچر ہوا ہے اور 17 مارچ کو واش روم میں گر گئے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے ملزمان کی تعداد پوری نہ ہونے پر فرد جرم عائد نہیں کی اور فرد جرم کے لیے ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کیا اور 4 اپریل تک کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو عدالت سے اور جیل کی جو خبریں تھیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اب جو بڑے دنوں سے ایک بڑا نازک مسئلہ پیش آ چکا ہے، تحریک انصاف پریشان ہے کہ اس نے سنی اتحاد کونسل سے کیوں اتحاد کیا، اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام شرانی گروپ سے اتحاد کیوں نہیں کیا، اور جماعت اسلامی بڑا اچھا ایک آفر کر رہی تھی ان سے اتحاد کیوں نہیں کیا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے اتحاد کیوں نہیں کیا، اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنے کا مسئلہ کیوں ہو گیا تھا۔ اب سارے فیصلے کور کمیٹی میں ہوا کریں گے۔ تو تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ بڑا ٹارگٹ کر کے نشانہ مارتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ٹارگٹ جو ہیں وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو بڑے نشانے پہ لگتے تھے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے تو ان کو دھوپ اور تپش کا اندازہ ہو رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے فیصلے بھی بہت جلد بازی میں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا یہ جو جلد بازی والی بات ہے یہ میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور مذاکراتی ٹیم کے رکن ہیں معظم بٹ، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پی یعنی پیپل پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز نے ہماری ساری شرائط مان لی تھیں، ہم جلد بازی نہ کرتے تو ہمیں مخصوص نشستیں بھی مل جاتی، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پی سے کہا کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا عہدہ ہمیں دیا جائے اور ایگزیکٹو کونسل میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات پر عمل درآمد ہوا، جس کے بعد پرویز خٹک نے استعفیٰ دے دیا، یعنی آج یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ پرویز خٹک نے تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں کی امیدوار خواتین اکٹھی ہوئی اور استعفے دے دیے، یعنی معظم بٹ صاحب یہ بتا رہے ہیں جو تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں شریک تھے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ان کا مذاکرات چل رہے تھے، اور تحریک انصاف پارلیمنٹرین نے یا پرویز خٹک صاحب کی پارٹی نے تمام مطالبات مان لیے، پرویز خٹک صاحب نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اپنی جماعت سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مخصوص نشستوں پر خواتین تھیں وہ بھی اکٹھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو انہوں نے کہا معظم بٹ صاحب نے کہ ذرا صبر کر لیا جاتا تو پارلیمنٹیرینز پارٹی بھی اپنے ہاتھ میں ہوتی، صبر کیا جاتا تو مخصوص نشستیں بھی ہمیں مل جاتی۔ پی ٹی آئی ترجمان نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کی ذمہ داری قاضی انور پر ڈال دی۔ معظم بٹ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے شرائط مانی، بلکہ کھلے دل سے مانی۔ بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اتحاد پر اتفاق کی بات کی۔ اسد قیصر، علی امین گنڈاپور اور حبیب اورگزئی کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاداب جعفری اور حمد خار نے مشاورت کی اور پارلیمنٹیرین سے مذاکرات کو آگے بڑھایا۔ جلد بازی نہ کی جاتی تو نتیجہ اس سب کے برعکس ہوتا۔ جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ان کا شکریہ، لیکن وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی۔ اب یہ بات اندھے کو بھی نظر آ رہی تھی اور گونگا بھی دیکھ رکھ کے پریشان ہو رہا تھا اور وہ زبان سے بول نہیں پا رہا تھا کہ تحریک انصاف یہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اگر وہ سیاسی پارٹی ہے تو کس طریقے سے وہ یہ سارے کام کر سکتی ہے۔
تو یاد آپ کو تو علم ہے کہ گزشتہ دنوں پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر دی تھیں. تو یہ تحریک انصاف کی جو سیاسی حالت ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. اب وہ دیکھیں کہ کب سنبھلتے ہیں اور کب ذرا آرام سے بیٹھ کے تحمل کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. اگرچہ کہ کل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب تمام فیصلے کور کمیٹی کی مشاورت سے ہوا کریں گے. دو چھوٹی چھوٹی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. آپ کے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں, آپ کے عزیز و اقارب اس کا شکار ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے 462 اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس کے انسداد انتہا پسندی یونٹ نے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے 462 اکاؤنٹ بند کیے ہیں. اسلام آباد پولیس کے مطابق پولیس نے منفی سرگرمیوں میں ملوث 1522 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی, اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ سوشل میڈیا پر مذہبی اور لسانی منافرت پھیلانے والے تھے, اور ان میں سے 462 اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں, اور اکاؤنٹس کی بندش کے لیے FIA کو خط لکھا گیا ہے. اچھا, ترجمان پولیس نے جو تھوڑا سی اس کی ڈیٹیل بتائی ہیں کہ بند ہونے والے اکاؤنٹس میں 65 مذہبی, 47 ملک کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث تھے, جبکہ 350 اکاؤنٹس دہشت گردی مواد پھیلانے میں ملوث تھے. ترجمان کے مطابق باقی 1060 اکاؤنٹس کو بھی جلد بند کر دیا جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. آپ کو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر مذہبی منافرت پھیلانا, ملک اور قوم کے خلاف باتیں کرنا, اداروں کے خلاف باتیں کرنا, اور بغیر تحقیق کے باتیں کرنا, بغیر ثبوت کے باتیں کرنا, فیک نیوز کو پھیلانا, پروپیگنڈا آگے بڑھانا, یہ ایک جرم ہے. آپ کا اکاؤنٹ بھی بند ہو سکتا ہے اور آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, اور گرفتار ہو کے آپ اپنے پورے خاندان کے لیے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی خبر جو میں نے دیکھی تو بڑا دکھ ہوا. رمضان کے مقدس مہینے میں سیالکوٹ میں بیوی نے اپنے شوہر پر مٹی کا تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی ہے, اور وہ شدید زخمی ہے اور اسے اسپتال میں داخل ہے. اور یہ واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا. یہ جگہ ہے اگوگی کا ایک محلہ ریول گڑھا میں پیش آیا, اور جھلسنے والے شخص کا نام شکیل ہے. اس کو THQ اسپتال سنبڑیال منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں ڈاکٹرز کے مطابق متاثرہ شہری کے جسم کا 60% حصہ جل گیا. متاثرہ شخص کے مطابق اس کی بیوی اور اس کے درمیان چند روز سے ناراضی چل رہی تھی. گزشتہ روز اپنے گھر پہنچا تو پھر جھگڑا شروع ہو گیا, جس کے بعد گھر میں موجود بیوی نے اپنی 3 بہنوں اور بہنوئی کے ساتھ مل کر اس سے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. پولیس نے متاثرہ شخص شکیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے اس کی بیوی کی 3 بہنوں اور بہنوئی کو گرفتار کر لیا, جبکہ ملزمہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور یہ جو وجہ سامنے آئی ہے اس میں ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ بیوی کو شک تھا کہ اس کا جو خامد ہے اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے, اور اس شک کی بنیاد پر اس نے اپنے خامد پر پٹرول چھڑکا اور اسے آگ لگا دی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ چیزیں کلیئر کر سکتے ہیں. آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو طلاق لے لیں, طلاق نہیں مل رہی تو خلا کا حق آپ کے پاس ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ لڑنے جھگڑنے کے ایک دوسرے کو زبردستی رسیوں سے باندھ کر آپ آپس میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے. جب تک آپ کی مرضی آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا وہ کسی اور جگہ رہنا چاہتا ہے, یا تو آپ برداشت کر رہے ہیں, یا دوسری صورت میں یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے آپ اجازت لیں اور آپ کسی اور جگہ جا کے شادی کر لیں, یا جس طرح آپ اپنی مرضی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں. یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کبھی خبریں آتی ہیں کہ باڈی پارٹس کاٹ دیے گئے ہیں, کبھی خبریں آتی ہیں کہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب تک ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں آپس میں اکٹھے رہیں. جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو جان چھڑائیں اپنی, لیکن اس قسم کی حرکتیں نہ کریں.